لآیاتن ایک نہیں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں، لیُولِل الباب عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے ایک بھی نشانی نہیں، اور عقل مندوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے لآیاتن کروڑوں نشانیاں ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہہ رہے یہ خدا نے مجھے دکھائی ہے کہ تو ایک نشانی مانگتا ہے، اس کائنات میں غور کرے گا کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی جو تجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں یہ کائنات خود بنی نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. بنانے والے نے آگے پھر اس آیت میں اللہ نے سارے سوالات اس رکوع میں سارے سوالات کے جواب دیے. اس میں تو اللہ نے بتا دیا یہ خود نہیں بن سکتی. دیکھو یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. نیوٹن کہتا تھا نا کوئی چیز اگر ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو موو کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی پاور نہ ہو. تو بتاؤ جو کائنات جس کی ایک ایک چیز چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکتی ہو تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ڈنڈا لے کے نا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، بس دعوے ہیں ہمارے. میں سوچتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. آپ کی دعوت تو بہت جاندار تھی نا، لیکن پھر وہی بیہودہ سوالات ہوتے تھے تو کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. چینجر کے بغیر چینج نہیں آ سکتا، اس میں ایک کنڈیشن کے بغیر دوسری کنڈیشن میں نہیں جا سکتی یہ کائنات. تو پیدا کیسے خود بخود ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بوسیدہ سوال پرانا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کائنات کو دیکھا ہے. یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. آپ کا اپنا باپ نیوٹن کہتا تھا یہ، صحیح ہے نا؟ ہم تھوڑی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس نے مشاہدہ کیا، ہم نے مشاہدہ کیا. تو کریٹر کے بغیر کریٹ بھی نہیں ہو سکتی. خدا تو کریٹر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گیا. وہ تو عقل سے بالاتر ہے. آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ حماقت کر رہے ہو. خدا کو ہمیشہ سے ماننے کو آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہو. تبھی میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا پانی سے بچنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے آ کے. اب پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، پانی دھڑا دھڑ گر رہا ہے. پرنالے سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑا؟ کہہ رہے بارش ہو رہی ہے یار. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ایتھیسٹ پاگل اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ تم اگر خدا کا انکار کرو گے اس بیس پر کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. اور تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں کہ نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ خدا ہمیشہ سے ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو اس لیے خدا کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی. جب کوئی کام ہوا ہے اس دنیا میں تو کوئی کرنے والا، کوئی ایسی ذات ابتدا میں ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. پہلی دفعہ اس نے بنا دیا. اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بارے میں ماہرین آپ پڑھو. یہ ہمارے جامعۃ الرشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب اللہ جزائے خیر دے، بڑا خاندانی کام کیا ایتھیزم کے خلاف. انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو پورا پڑھ کے نا پورا ڈیفائن کیا ہے. یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا، یہ کروڑویں حصے میں بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ اگر کروڑواں حصہ بھی اس کا ڈس بیلنس ہو جاتا تو یہ کچھ وجود میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یعنی اتنی کیلکولیشن تھی نا اس دھماکے میں کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی گڑبڑ. یعنی اگر تھوڑے سا اس کو میں آسان دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک دھماکہ کر کے چیزوں کو توڑا اور ایک چیز ادھر دیوار پہ جا کے چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی اور ایک ادھر چپک گئی. دوبارہ جب آپ یہی دھماکہ کرو گے تو کیا یہی شکل بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، کیونکہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہو سکتا ہے وہ انڈا چھت پہ جا کے چپک جائے. ہم جب برسات کے موسم میں ایک دوسرے کو گندے انڈے مارتے تھے، ہم جب چھوٹے بچے تھے نا، جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے کھیل یہ ہوتے تھے کہ گھروں سے دکانوں سے سڑے ہوئے انڈے لے کر بارش میں نہا بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پھوڑ پھوڑ کے بھاگ بھی رہے ہیں، کیونکہ پتہ تھا وہ بھی مارے گا.
تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انڈا ہم نے کسی گنجے کے مارا ہو ٹھیک سر پہ بیچ میں جا کے لگاؤ, ایسا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ کسی کے مارا تو دائیں بائیں سے ہوتا ہوا گیا, وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کبھی بالکل ٹھیک سر پہ جا کے پھوٹے. کیوں؟ حالانکہ ہم یہ انڈا مر نہیں رہا بلکہ انڈا مارا جا رہا ہے. کوشش ہوتی تھی ناک پہ لگاؤ, لیکن اکثر نشانہ کیا ہو جاتا تھا؟ خطا. حالانکہ یہ انڈا کا جو بھی عمل ہو رہا ہے انڈا مارنے کا اور لگنے کا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, بلکہ انسان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک کس پہ لگاؤں, میں سر پہ لگاؤں یا ٹھیک ناک پہ لگاؤں, پھر بھی نشانہ کیا ہو رہا ہے؟ مس ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی انڈا مارے اور ہمیشہ ٹھیک یہاں جا کے لگے ٹھیک ہے, اس کا مطلب مارنے والا بڑا ٹرینڈ ہے. نشانہ لے رہے ہیں آپ اور سوئی کے ناکے میں سے آپ نے سوئی گزار دی, او بھائی یہ خود نہیں گزری, یہ جو تیر اندازی جس نے کی بہت ٹرینڈ ہے, کروڑوں سال تک وہ یہ تیر اندازی سیکھتا رہا ہے, لاکھوں سال تک. تو یہ کیسی تھیوری ہے کہ ایسا ہوا کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جاتا تو پھر یہ کچھ وجود میں نہیں, نہ زمین بنتی نہ بارشوں کا نظام وجود میں آتا. یہ سائنسدان کہتے ہیں ایسی زبردست کیلکولیشن تھی کہ زمین ایک خاص مقدار میں سورج کے جا کے رک گئی اور سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی اور اس سے پہاڑ وجود میں آئے, 23 ڈگری جھک گئی جس سے موسم وجود میں آئے, سردی گرمی خزاں بہار, پھر ایک خاص اسٹائل سے گھومنا شروع کیا. 24 گھنٹے کے اندر پورا چکر مکمل ہو رہا ہے, 360 دن. یہ سارا نظام اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے نا, تو ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق نہ ہوتی, ایک ایتھیسٹ نے اس کا جواب دیا تو کیا ہوتا, دوسری مخلوق ہوتی. نہیں ہوتی دوسری مخلوق, صحیح ہے نا, کیونکہ سیل جو پیدا ہوا ہے نا, جس کو جو جاندار کی اکائی ہے, وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا اس کو ابھی تک پورے طور پہ پڑھا نہیں گیا ہے, جو انسانی زندگی کی بنیاد, کسی بھی حیات کی بنیادی اکائی ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کہاں سے, میں جلدی سے وہ آیت مکمل کروں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وہ گورا کہتا ہے میں نے جب آیت کھول کے دیکھی تو اس میں کہا تھا, اللہ نے کہا کہ ایک نشانیاں نہیں ہے, سینکڑوں نشانیاں ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے ان عقل مندوں کے لیے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بس ختم کر رہا ہوں میں, کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا نشانیاں تو ان کا خدا کے وجود پر ایمان. پھر وہ کہتے ہیں یار جب اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو اس کائنات میں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا, اس کائنات کو بنایا. لہذا اب وہ اپنے ابا کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی گرل فرینڈ کا منگیتر کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, بحریہ ٹاؤن کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, صحیح ہے نا, اپنے بزنس کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی صحت کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا کس کا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کون ہے, اللہ ہے. یہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کے رزلٹ قرآن اناؤنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے بیٹھے, وعلی جنوبہم, لیٹے, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور کائنات میں ایک دفعہ غور نہیں کرتے, بار بار غور کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے نشانیاں آتی رہتی ہیں. کبھی مرغی کو انڈے پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اس کو کس نے سکھا دیا کہ 21 دن انڈوں پر بیٹھنا ہے اور روزانہ اس کو گھمانا ہے. پھر جب انڈوں سے چوزے نکل رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے یار اس میں تو زردی اور سفیدی تھی, اس میں چونچ کیسے پیدا ہو گئی, اس میں پر کیسے پیدا ہو گئے, اس میں باریک باریک لاکھوں نسیں کیسے پیدا ہو گئیں, اس کا ایک مغز کیسے بن گیا. پھر جب وہ انڈے سے چوزا باہر آتا ہے, آتے ہی اس کو اپنے دوست اور دشمن کا فرق پتا ہوتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیخے گا, اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے پروں میں گھسنے کی کوشش کرے گا. ارے اس کو کس نے سکھا دیا کہ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا دشمن ہے. پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دے گا اور مرغی دانا توڑ توڑ کے اس کو دینا شروع کر دے گی. یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان میں مسلسل غور, ایک ایک چیز میں. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف جا رہا ہے, اس کو کس نے سکھایا بھائی, اس کو کس نے سکھایا کہ یہ ماں ہے تمہاری, اس سے تم دودھ پیو. تو یہ کیسے ایک ایک چیز, آپ کچھ کہہ رہے ہیں,
تو یہ کیسے ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے رہتے ہیں میری ماں کے دل میں کس نے، میں جب پیدا ہوا تو فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے. بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ انگوٹھے کو سک کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی صلاحیت برقرار رہے. پیدا ہوتے ہی اس میں سک کرنے کی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی چھاتی ملے اور میں دودھ اتارنا شروع کر دوں. خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا، لیکن دودھ پینے کا طریقہ ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا دیا ہے، کیونکہ اس پر اس کی زندگی موقوف تھی. پھر جوان ہوتا ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. بھئی یہ کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے؟ پھر زمین میں آپ آم کی گٹلی داخل کر رہے ہیں، آم کے درخت پیدا ہو رہے ہیں، درختوں میں پھول لگتے ہیں، پھول سے مکھیاں تتلیاں بیٹھتی ہیں، نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر ایک کچی کیری پیدا ہوتی ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ابھی رزلٹ نہیں آیا، آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی آم جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ کیسا سائیکل ہے بھائی؟ دو گراریوں کو کوئی ایک ساتھ لگا بغیر خود بخود ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں؟ سائیکل کسے کہتے ہیں؟ آپ پیڈل گھماتے ہیں، ایک گراری گھومتی ہے، وہ چین کو گھماتی ہے، چین دوسری گراری کو گھماتی ہے، دوسری گراری پہیے کو گھماتی ہے، پہیا جب زمین پہ ہوتا ہے آپ کو آگے دھکیلتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل ہے. اس سے خدا کی قسم کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل اللہ نے پودوں کے بیج میں رکھا ہے. اس سائیکل کو آپ کبھی نہیں کہو گے یہ خود بخود بن گئی، یہ گراریاں خود ایڈجسٹ ہو گئی، چین خود لگ گئی. خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل خربوزے کے بیج میں ہے. ادھر بیج زمین میں ڈالا، ادھر بیل اگنا شروع، اگتے 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 تھوڑے دن میں پھول نکل کے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا کہ آ جاؤ بھائی ملاپ کرو نر اور مادہ پھولوں کا. ٹھیک ہے نا؟ تتلیاں کیڑے مکوڑوں کا نہیں پتا ہوتا ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ تو پھول کی خوشبو اور اس کی رنگت دیکھ کے جا رہے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی جا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ خدا ہم سے کیا کام لے رہا ہے. ان کے پاؤں اور ٹانگوں سے وہ ذرات چپکتے ہیں، پھر وہ دوسرے پھول پہ جاتے ہیں، دو پھولوں کا ملاپ ہو کے وہ زائگوٹ وغیرہ بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر نیچے کچا پھل، اور پھر خربوزہ، اور خربوزے کو کاٹا، اس کے اندر وہ جیسے سینکڑوں بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. خدا کی قسم اتنا پیچیدہ سائیکل، اتنا پیچیدہ چکر اللہ کی قسم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. کافر خربوزے کھائے گا، آم کھائے گا، اور خدا کی نشانیاں دیکھے گا، لائف کو انجوائے کرے گا. ایک دفعہ بھی پھوٹے منہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نہیں کہے گا. مسلمان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. کون ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے تم ان جانوروں کی پشت پہ جب بیٹھتے ہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا، تو کہا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان پاورفل طاقتور جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. کرنا ہے وہ انگریز کی میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی، وہ ساری آیتیں کیا کر رہا ہے؟ گویا اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایک نشانی مانگ رہے ہیں بھائی کہ چھت پھٹ جائے، فرشتہ اتر جائے. یہاں تو سینکڑوں نشانی ہے، تو ایک نشانی پہ غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الذین یذکرون اللہ. پھر تو بار بار اللہ کو یاد کرے گا اور بار بار مزید غور کرے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہے اصل بات جو بلاغت ہے قرآن کی. اس کے بعد تم اس نتیجے پہ پہنچو گے، کہو گے اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو جو اتنی نشانیاں دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. یہ اگر تو نے اس لیے کیا ہوتا ہم خربوزے کھا کے مر کے ختم ہو جائیں، بچے پیدا کریں وہ خربوزے کھائیں اور مر کے ختم ہو جائیں، تو یہ تو کوئی کائنات کا مقصد نہ ہوا. یقیناً کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہے. تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے. اور اپنی پہچان کیوں کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مجھ سے محبت کرو اور میری مانو. اور اگر مانو گے اور آخرت نہ ہو، ماننے والے کو بدلہ نہ دیا جائے اور نہ ماننے والے کو سزا نہ ملے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا. لہذا اس پورے تانے بانے ملا کے قرآن کہتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے. اور پھر اس نتیجے پر پہنچ کر کہتے ہیں سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کائنات کو بلا وجہ نہیں پیدا کرے گا. فقینا عذاب النار، پس تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے جس کا تو بار بار تذکرہ کرتا ہے. اور آخری آیت فقینا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ ہم عقل کے تانے بانے ملا کر تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن صرف اتنا نہیں ہے، ہم نے ایک منادی کو بھی سنا.
جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ہم تک خبریں پہنچی 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا جانتا تھا, اس نے یہ صدا لگائی ان آمنو بربکم, کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ. ہم 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چلا ایک پیغمبر آئے تھے, یتیم تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے. ان کی دعوت صرف ایک تھی کہ اپنے رب کو پہچانو. فآمنا, اے اللہ ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. تبھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان دیتے ہیں. قرآن میں تو یہ سارے احکام تھوڑی اللہ نے براہ راست تھوڑی بتائے. نبی نے کہا داڑھی رکھو, ہم نے رکھ لی. نبی نے کہا فجر میں 2 فرض پڑھو, ظہر میں 4 فرض پڑھو, مغرب میں 3 پڑھو, عشاء میں 4 پڑھو, پھر وتر پڑھو. یہ سارے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اے اللہ ہم نے تجھے پہچاننے کے لیے کسی کو تلاش کیا کہ تیرا کوئی سفیر ہے اس دنیا میں, تو ہمیں پتہ چلا 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے محمد بن عبداللہ, انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ہم نے انہیں اس دعوے میں سچا پایا. کیونکہ اگر وہ سفیر نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب تو نے اپنا تعارف کروانے کے لیے, اپنے حکام بتانے کے لیے دنیا میں کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا, تو تجھ تک پہنچے کیسے پھر ہم؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا, ہم کس پر ایمان لائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا, ہم ایمان لے آئے تو ربنا لا تخزنا یوم آتنا ما وعدتنا, اے اللہ اب ہم اس نبی کو فالو کر رہے ہیں, اب تو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. تو نے اپنے نبی کی زبان سے ہم سے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہم سے پورے کرنا. ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں صرف کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ ہماری آخرت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یہ بے دین لوگ مذاق اڑائیں گے ورنہ کہ دیکھو تم نے نظر کی حفاظت کی, تم شراب سے بچے, تم زنا سے بچے, تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے, تم رشتہ داری جوڑتے رہے, تم رمضان کے روزے رکھتے رہے, تم راتوں کو تہجد پڑھتے رہے, ہم تو لائف کو انجوائے کرتے رہے, تو ہمارا اور تمہارا ٹھکانہ کیسا ہو گیا؟ ایک جیسا. اے اللہ اس ذلت سے ہمیں قیامت کے دن بچانا, یہ تانا نہ ملے ہمیں. فرق ہونا چاہیے فرما برداروں میں اور نافرمانوں میں. انک لا تخلف المیعاد, اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ تو ہم ایک تسلی کے لیے یہ جملہ زبان سے نکال رہے ہیں. تو بھائی یہ ہے قرآن کی دعوت. سمجھتے ہو گھوم پھر کے آئے گی یہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی سے بچو. آج اس کے لیے تیار نہیں. وظیفے پڑھوا لو, عمرے ہر سال کرتے, عمرہ کر رہے ہیں اور بہن کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ کر رہے ہوں گے.